وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سیاحل خان کی جانب دیکھتے نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ نہیں، جھوٹ بول رہی ہو تم، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو میرے گھر والے مجھے ضرور بتاتے۔ انا بھی تو کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی مجھ سے۔ اتنے بڑے انکشاف پر ہانی کی آنکھیں ایک بار پھر بھیگ چکی تھی، کیونکہ سیاحل موسیٰ خان کے تاثرات اسے اس بات کے سچ ہونے کا یقین دلا رہے تھے۔ بغور اس کی جانب دیکھتے سیاحل خان تلخی سے مسکرایا تھا۔ یہ لڑکی اس سے اپنا رشتہ جڑا ہونے کی وجہ سے آنسو بہا رہی تھی، وہ دکھی تھی۔ ہانی اسد بلوچ، اس دنیا میں کسی پر بھروسہ مت کرنا۔ یہاں ہر شخص اپنے مطلب کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میری ایک بات یاد رکھنا، تمہارے ارد گرد تمہارے اپنوں میں سے کوئی ایک شخص بھی تمہارا خیر خواہ نہیں ہے۔ کسی کی باتوں میں مت آنا، کسی کے کہنے پر کچھ مت کرنا، واپس لوٹ جاؤ، یہاں تمہیں دکھ کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ سیاحل خان کی بات پر ہانی یک ٹک اس کی جانب دیکھ گئی تھی۔ تو کیا تم خیر خواہ ہو میرے؟ ہانی نے نہ جانے کیوں اچانک اپنے دماغ میں آیا سوال پوچھ لیا تھا۔ نہیں، میں تو بالکل بھی نہیں، میں تو سب سے بڑا دشمن ہوں تمہارا، جس کے سائے سے بھی ڈرنا چاہیے تمہیں۔ سیاحل نے بہت ہی نرمی سے سامنے کھڑی رشتوں کی ڈوروں سے الجھی لڑکی کو جواب دیا تھا۔ تو میں کیسے اپنے سب سے بڑے دشمن کی کسی بھی بات کا یقین کر لوں؟ ہانی نے سوالیہ نظروں سے سیاحل خان کے روبرو چہرے پر نظر ڈالی تھی۔ اس کو ہر بار اس شخص کو دیکھ کر یہی لگتا تھا کہ جو یہ شخص ظاہر کر رہا ہے یہ ویسا بالکل بھی نہیں ہے، وہ اتنا برا نہیں ہے جتنا وہ بن رہا ہے۔ وہ اپنی اتنی بدتمیزیوں کے باوجود 2 بار روم میں اس کے ساتھ بالکل تنہا ہو کر، اس کے رحم و کرم پر ہو کر بھی بالکل محفوظ تھی۔ وہ اس پر اپنا حق جتا سکتا تھا، دشمنوں کے خاندان سے ہونے کی وجہ سے اسے نقصان پہنچا سکتا تھا، مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ ہانی جب بھی اس کے بارے میں اچھا سوچنے لگتی، اس سے سیاحل خان کی نگار کو دی گئی سزا اور بلوچ خاندان کے کسی فرد کو قتل کرنے کی دھمکی یاد آ جاتی، اور وہ پھر سے اس سے بدگمان ہو جاتی۔ یقین کرنا نہ کرنا تمہارے ہاتھ میں ہے، مگر میرے کسی بھی معاملے میں آنا چھوڑ دو۔ بہت ظالم ہوں میں، ایسے نہ ہو تمہیں نقصان اٹھانا پڑ جائے۔ سیاحل کا لہجہ اب کی بار سر تھا، یہ لڑکی نرمی سے اس کی بات سمجھنے والی بالکل نہیں تھی۔ میرے خاندان والوں کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ کیا بگاڑا ہے انہوں نے تمہارا؟ کیوں قتل کرنا چاہتے ہو انہیں؟ ہانی کو اس کا یہی انداز بہت برا لگتا تھا، جس میں وہ مقابل کو کسی خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ اگر میرا بس چلے تو تمہارے خاندان کا نام و نشان ختم کر دو، ایک فرد کا قتل تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سیاحل خان کے لہجے میں ہانی کو نفرت کے شرارے پھوٹتے محسوس ہوئے تھے۔ اگر میرے خاندان کے کسی ایک فرد کو بھی نقصان پہنچائے تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ ہانی کو سیاحل کا نفرت آمیز لہجہ آگ لگا گیا تھا۔ وہ 2 قدم آگے بڑھتی، انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتے بولی، تم بھول رہی ہو اس وقت تم میرے رحم و کرم پر ہو۔ اگر میں چاہوں تو تم یہاں سے ایک قدم بھی باہر نہیں بڑھا سکتی۔ سیاحل ہانی کے قریب آتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کچھ دیر پہلے بہت ہی دلیری سے بولتی ہانی کو بری طرح خوفزدہ کر گیا تھا۔ ٹھیک کہا تھا تم نے، کچھ نہیں جانتا میں اس محبت کے بارے میں، اور نہ ہی جاننا چاہتا ہوں۔ میرے نزدیک وقت کے ضیاع کے علاوہ کچھ نہیں ہے یہ، اس لیے آئندہ مجھے اس طرح کے کسی فضول چیز کے واسطے دینے کی کوشش مت کرنا۔ میں صرف دوسروں کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت اور خوف دیکھنا چاہتا ہوں، اور سب سے زیادہ ہانی اسد بلوچ کی آنکھوں میں۔ ہانی اس کے انداز پر اندر تک کانپ گئی تھی۔ وہ جتنی بھی بہادر بن جاتی، سیاحل خان کی اٹھتی ایک نظر اس کے سارے حواس طلب کر لیتی تھی۔ اس وقت بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ سیاحل کی سحر انگیز نظروں پر ہانی کے جسم کا سارا خون چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ مجھے جانے دو۔ ہانی کی آواز بہت مدھم تھی، وہ اس پل پل بدلتے شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ کتنی نفرت کرتی ہو مجھ سے؟ سیاحل خان جیسے اس کے منہ سے اپنے لیے نفرت کا اظہار سن کر سکون محسوس کرتا تھا، بہت زیادہ۔ ہانی کے لب ہولے سے ہلے تھے، اس کی آنکھوں میں سیاحل کو اپنے لیے شکوہ اور بدگمانی صاف نظر آ رہی تھی، مگر یہ اس کی تسلی کے لیے کافی نہیں تھا۔ وہ ہانی کی نفرت کا متمنی تھا۔ افسوس، آج بھی میں تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے نفرت نہیں دیکھ پایا۔
انتظار رہے گا مجھے اس دن کا جب ہانی کو سیاح الحان سے نفرت ہوگی، اور میں جانتا ہوں وہ دن دور نہیں ہے۔ سیاح الحان کی آنکھیں مسکرائی تھی، وہی مقابل کو خود سے بیگانہ کر دینے والی مسکراہٹ۔ جا سکتی ہو تم۔ اسی طرح ہانی کے سرخ پڑتے چہرے پر نظریں گاڑے سیاح نے اسے اجازت دے دی تھی۔ ہانی ایک سیکنڈ کی بھی دیر کیے بنا پیروں میں جلدی ہیل کی سٹرپ بند کرتی دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے سے باہر نکلتے، سیاح الحان کی آواز نے اس کے قدم جگڑ لیے تھے۔ دوبارہ کبھی مجھ سے کسی قسم کا رابطہ کرنے کی کوشش مت کرنا۔ ہر بار سیاح المساحان ہانی ارشد بلوچ کے معاملے میں اتنا صحیح نہیں ہوگا۔ سیاح اپنی بات کہہ کر ہانی کی جانب سے رخ موڑ چکا تھا۔ ہانی کچھ دیر اس کی چوڑی پشت کو گھورتے باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ سیاح فنکان سے لگا کر ہانی کو جہاں لائے گی اپنے ملازمین کو خاص ہدایت کرنے لگا تھا۔ بلوچ حویلی والے خود بھی اپنی حویلی کے ان رازوں سے واقف نہیں تھے جن کے بارے میں سیاح الحان جانتا تھا۔ ہانی نہیں جانتی تھی اس کو کہاں سے لایا گیا تھا، کیونکہ سیاح الحان کے روم میں نکلتے ہی اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی تھی۔ وہ اسی طرح نہ جانے ان کن رازوں سے گزارتے بہت ہی احتیاط کے ساتھ واپس اس کے روم میں پہنچا دیا گیا تھا۔ وہاں سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ کسی کو ذرا سا شک بھی نہیں ہو پایا تھا کہ ہانی اتنی دیر حویلی میں موجود نہیں تھے۔ ہانی فریش ہو کر روم سے باہر نکلی تو آگے سے اس کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری موجود تھی۔ اس کی پیاری انابی کو میران حویلی میں لا چکا تھا۔ ہانی ان سے مل کر انہیں سیدھا اپنے روم میں لے آئی تھی۔ انابی، آپ جانتی ہیں میں نے آپ کو کتنا مس کیا۔ ہانی ان کو بیڈ پر بٹھا کر دونوں ہاتھ تھامتے محبت سے بولی، جس کے جواب میں انابی نے اس کا ماتھا چوم لیا تھا۔ تو انابی بھلا کہاں اپنی بیٹی کے بغیر رہ سکتی ہیں؟ اپنی لاڈلی کے ایک بار پکارنے پر اس کے پاس پہنچ گئی۔ انابی کے لہجے میں ہانی کے لیے بے پناہ پیار تھا، جبکہ اچانک ابھی کچھ دیر پہلے سیاح الحان کا کیا گیا اتنا بڑا انکشاف یاد آتے ہی ہانی نے ناراضگی بڑی نظروں سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ انابی، میں پوری دنیا سے جھوٹ اور دھوکے کی امید رکھ سکتی ہوں، مگر آپ سے بالکل بھی نہیں۔ آپ نے مجھ سے اتنا بڑا سچ کیوں چھپایا؟ ایسی کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کے پیچھے؟ ہانی کے شکوہ بڑے انداز پر مہناز بی بی نے نہ سمجھی اور کسی حد تک فکر مندی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ کس سچ کی بات کر رہی تھی؟ آپ نے اور بھائی نے مجھ سے نکاح والی بات چھپا کر صرف منگنی کو ہی سامنے کیوں رکھا؟ یہ کیوں نہیں بتایا کہ میں اس گھمنڈی سردار کی منکوحہ ہوں؟ ہانی کی بات پر مہناز بی بی نے گہرا سانس ہوا میں ہار دیا تھا۔ یہ سچ ہے بیٹا، میں مجبور تھی، مجھے منع کیا گیا تھا آپ کو اس بارے میں مزید کچھ بھی بتانے سے، مگر آپ کو کس نے بتائی یہ بات؟ مہناز بی بی جن باتوں کی وجہ سے ہانی کے یہاں آنے کے خلاف تھی، وہ آہستہ آہستہ اس کے سامنے آنا شروع ہو چکی تھی۔ ان کے دل کی بے چینی بڑی تھی۔ سردار سیاح المساحان نے مہناز بی بی کو اب کی بار حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ کب بتایا انہوں نے آپ کو؟ کب ملے آپ سردار صاحب سے؟ مہناز بی بی جلد بازی میں اپنی بوکھلاہٹ پر قابو پا نہیں سکی تھی۔ ہانی نے ان کو گھبراہٹ پر آج ہونے والی سیاح سے ملاقات کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ ہانی بیٹا، آپ یہ ذکر کسی کے سامنے نہیں کریں گے کہ آپ اس طرح سردار صاحب سے ملی ہیں۔ آپ سمجھیے ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے اور آپ اپنے نکاح کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ انابی کی باتیں ہانی کو مزید الجھا رہی تھی۔ مگر کیوں انابی؟ مجھے نہیں رہنا اس جلاد کے ساتھ، مجھے یہ رشتہ ختم کرنا ہے۔ ویسے بھی آغا جان اور باقی سب اتنے اچھے ہیں، یہاں میری بات ضرور سمجھیں گے۔ یہ سب تو ویسے اس سے نفرت کرتے ہیں، میرا ساتھ ضرور لیں گے۔ ہانی کا لہجہ اپنوں کے پیار اور یقین سے لبریز تھا۔ میری جان، آپ بہت معصوم ہیں، یہاں کی سازشیں اور دشمنیاں نہیں جانتی، اور کیا پتہ یہ اتنا پیار اور عزت جو آپ کو اس خاندان کے لوگوں سے مل رہی ہے وہ اسی ایک رشتے کی وجہ سے۔ مہناز بی بی کے بابا ہانی نے کچھ سمجھتے کچھ الجھتے ان کی جانب دیکھا تھا۔ بیٹا، اب ایک سردارنی کی بیوی جس سے بہت سارا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی آپ ایسی کسی بھی سازش کا حصہ بنو، اسی وجہ سے میں آپ کے یہاں آنے کی خلاف تھی۔ پتہ نہیں میران بیٹی کو کیا ہو گیا ہے، وہ کیا سوچ کر آپ کو اس حویلی میں لے آئے۔
مہناز بی بی کے ہر انداز سے ہانی کے لیے فکر واضح تھی، مگر ہمیشہ ان کی ہر بات آنکھیں بند کر کے ماننے والی ہانی کو آج ان کی باتیں بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ اسے بہت ٹائم بعد اپنے خاندان والوں کو پیار ملا تھا۔ وہ ایسی کسی بھی بات پر یقین کر کے ان پیارے رشتوں سے بدگمان نہیں ہو سکتی تھی۔ اسے یہ لگ رہا تھا کہ ضرور انابی کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اگر کچھ دن وہ یہاں رہے گی تو سمجھ جائے گی کہ یہاں سب کتنے اچھے ہیں۔ بلوچ حویلی کی بہت سی گاڑیاں قافلے کی شکل میں شہباز بلوچ کی حویلی میں داخل ہوئی تھی، جہاں بڑے پیمانے پر شادی کی تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ وہ لوگ کافی فاصلے پر تھے جب انہیں ڈول اور پٹاخوں کی آوازیں آنا شروع ہو چکی تھی۔ ہانی یہ سب دیکھنے کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی۔ اسی طرح کے قبائلی شادی میں شرکت کرنے کا اس کا بالکل پہلا تجربہ تھا۔ کراچی میں اس نے کچھ فرینڈز کی شادیاں اٹینڈ کی تھی، مگر وہ ایسی بالکل بھی نہیں تھی۔ مردوں کی گاڑیاں داخلی دروازے پر ہی ایک طرف رک گئی تھی۔ وہاں سے مردوں کی سائیڈ کا منظر سامنے تھا، جہاں روایتی بلوچی گیٹ اپ میں ملبوس وائٹ ڈیلی ڈالی چوڑی دار چوڑی شلوار اور لمبی قمیض، سر پر فٹنگ کیپ کے اوپر باریک ریشمی دوپٹے سے پگڑی باندھے، جیسے بلوچی زبان میں لونگی کہا جاتا ہے، پہنے بڑی تعداد میں ایک گول دائرے میں بہت سے لوگ بہت ہی عمدہ رقص کرنے میں مصروف تھے۔ خواتین کی تمام گاڑیاں آگے جا کر کچھ فاصلے پر ایک طرف رک گئی تھی، جہاں خاص عورتوں کا انتظام کیا گیا تھا۔ دروازے سے آگے اندر کی طرف انٹرنس پر بہت ساری میزبان خواتین بلوچی لباس میں ملبوس، جولی اور میک اپ سے لدی بندی سبھی مہمانوں کے استقبال میں کھڑی تھی۔ ان کے وہاں داخل ہوتے وہ صاحبہ کے مہمانوں کو ملتے اپنی جگہ سے آگے بڑھی تھی۔ ہانی کو محسوس ہوا تھا جیسے اس کے اندر قدم رکھتے ہی وہاں بہت ساری نظریں بے اختیار اس کی جانب اٹھی تھی۔ رضیہ بہن اس سے ملی، یہ میری پیاری بیٹی ہانی ہے۔ ہانی کو اپنے بازو کے حصار میں لیتے بشریٰ بیگم نے ہانی کو ان سے ملوانے کے لیے آگے کیا تھا۔ ہانی پر نظر پڑتے ہی رضیہ بیگم کے چہرے پر ستائش اور خوشی کے بھرپور تاثرات ابھرے تھے۔ ماشاءاللہ، ہماری ہانی تو چاند کا ٹکڑا ہے، یہ تو ہماری سوچ سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر پیاری ہے۔ آپ نے آنے سے پہلے نظر اتاری نہ ہماری گڑیا کی؟ رضیہ بیگم ہانی کا ماتھا چومتے اس کی دلکش نقوش سے سجے گلابی چہرے کو دیکھتے محبت بڑے لہجے میں بولی۔ ہانی کو بشریٰ بیگم نے اس کا پسند کیا میرون ڈریس نہیں پہننے دیا تھا، بلکہ ایک بہت ہی باریک گولڈن اور بلیک کام والا پرپل ڈریس دیا تھا، جس پر بلوچی سلک تھریڈ سے بہت ہی نفیس کڑھائی کے ساتھ امبیڈڈ گول آئینے کا کام کیا گیا تھا۔ ڈھیلے ڈھالے فراق کے نیچے کامدار چوڑی شلوار پہنے وہ واقعی چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی۔ چاندی کا گردن کو چپکا گلبند اور کانوں میں اسی ڈیزائن کے جھمکے اس کے دو آسیا حسن کو مزید نکھار بخش رہے تھے۔ بالوں کا ماتھے سے خوبصورت سا ڈیزائن بنا کر دونوں سر سے کچھ لٹے آگے گرائی بڑا سا دوپٹہ، جس کے بارڈر پر باقی سوٹ کے جیسا کام کیا گیا تھا، بہت ہی سلیقے سے سر پر ڈال کر آگے کی طرف دونوں کندھوں پر اس کے پلو پنوں کی مدد سے پن اپ کر رکھے تھے۔ سمیہ لوگوں نے زبردستی اس کے دونوں ہاتھوں پر مہندی لگا دی تھی۔ ان کے مطابق یہ مہندی تو یہاں لڑکیوں کی آرائش کا سب سے اہم حصہ تھی، اور شادی شدہ خواتین کو تو کبھی بھی مہندی کا رنگ ہاتھوں پر پھیکا پڑنے کی اجازت نہیں تھی۔ ہانی نے ہلکا میک اپ کر کے باقی سب کی طرح ماتھے اور تھوڑی پر سرمے سے چھوٹے چھوٹے ڈاٹس بنا لیے تھے۔ وہ اپنی مکمل تیاری کے ساتھ وہاں سب میں اپنی بے تحاشا حسن کی وجہ سے نمایاں ہو رہی تھی۔ رضیہ بیگم ہانی کو اپنے بازو کے حصار میں لیے ایسے کھڑی تھی جیسے وہ انہیں برسوں سے جانتی ہو یا آج دلہن وہی ہو۔ ہانی کو یہ سب اتنا عجیب نہ لگتا اگر یہاں آنے سے پہلے انابی اسے یہ نہ بتاتی کہ رضیہ بیگم سیاحل خان کی سگی پھوپھی ہیں۔ وہ خان حویلی کی باقی عورتوں کا رویہ اس دن اپنے ساتھ دیکھ چکی تھی، اس لیے اسے رضیہ بیگم کے انداز پر بہت حیرت ہو رہی تھی۔ وہ بھی تو اسی خاندان سے تھی۔ ہانی کچھ دیر ان کے پاس کھڑی ہونے کے بعد معذرت کرتی اپنی باقی کزن کی جانب آ گئی تھی۔ اسے کھلے تھارو بڑے آسمان تلے کیا گیا یہ سارا ارینجمنٹ بہت اچھا لگا تھا۔ سائز پر پردے کے طور پر شامیانے لگائے گئے تھے، مگر چھت کے لیے ایسا کوئی انتظام نہیں تھا۔ وہاں کرسیوں کے درمیان کہیں کہیں ہلکی ہلکی ٹھنڈ کی وجہ سے آگ جلائی گئی تھی۔ دائیں طرف مردوں کے فنکشن کا انتظام کیا گیا تھا۔ دونوں طرف پارٹیشن کے لیے ایک باریک پردے کا انتظام کیا گیا تھا،
جس سے خواتین آرام سے مردوں کا رقص دیکھ پا رہی تھی، لیکن مرد اسے حصے کی جانب قدرے تاریکی ہونے کی وجہ سے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ہانی کو یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا۔ مدھم سروں میں بجتا بلوچی سانگ اس کی سماعتوں کو بہت بلا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ارد گرد کے ماحول میں کھوئی ہوئی تھی جب اچانک اس کے کانوں میں سردار ساحل موسیٰ خان کی آواز ٹکرائی تھی۔ ہانی کا دل اچانک اس شخص کے ذکر پر بے احتیاط زور سے دھڑک گیا تھا۔ آج آخرکار موقع مل ہی گیا بلوچستان کے شہزادے کو دیکھنے کا، اور نہ تم لوگ بھی۔ پروشہ سمیہ کو آنکھ مارتی ان سب کو بھی اشارہ کرتے بولی، جبکہ ہانی حیرانی سے ان کی حرکتیں دیکھ رہی تھی۔ پروشہ اسے کافی ایکسائٹڈ سی لگی تھی۔ اگر مسائل لوگوں میں سے کسی نے یہ حرکت دیکھ لی نہ تو یہیں پر چمڑی ادھیڑ کر رکھ دیں گے۔ مہوش چاہنے کے باوجود بھی انکار کر کے تھی، یہ تو ہر وقت ڈرتی ہی رہے گی۔ ابھی آپ دونوں آ جاؤ، میرے ساتھ ایک جھلک دے کر ہی آ جائیں گے۔ بہت تعریف سنی ہے میں نے امنہ کے منہ سے، سردار ساحل موسیٰ خان کی وضاحت کی۔ آج بہت مشکل سے اگر موقع ملا ہے تو ایک نظر دیکھ ہی لوں۔ اماں سائیں اور چچی سائیں تو اپنی باتوں میں مصروف ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ پروشہ اپنے کسی دوست کا حوالہ دیتی انہیں مناتے ہوئے بولی تھی، جس پر کچھ دیر وہ دونوں تو مان چکی تھی، مگر ہانی کے صاف انکار کر دیا تھا۔ لیکن اس کے انکار کی خاطر میں لائے بغیر وہ اس سے بھی اپنے ساتھ گھسیٹ لائی تھی۔ پردے کے قریب آتے ہانی نے پروشہ کے پوچھنے پر وہاں کھڑی لڑکی کی نشاندہی پر جیسے ہی ایک طرف بنے تحت پر نظریں اٹھائی، ہانی کچھ پل کے لیے پلکیں جھپکانا بھول گئی تھی۔ ساحل موسیٰ خان شہباز بلوچ کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت لکڑی کے صوفے نما پر بڑے سے تحت پر اپنے محسوس شاہانہ انداز میں بیٹھا، میرون تکیوں سے ٹیک لگائے، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے کسی بات پر مسکرا رہا تھا۔ بلیک شلوار قمیض کے اوپر کریم کلر کی گرم شال گلے میں ڈالے وہ کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ ہانی اس کے لیے لاکھ ناپسندیدگی کے جذبات رکھنے کے باوجود دل سے اس بات کا اقرار کر گئی تھی کہ یہ ساحر شخص مسکراتے ہوئے اور زیادہ پرکشش اور وجیحہ لگتا تھا۔ اس کے ساتھ دونوں ملاقاتوں میں اگر وہ مسکرایا بھی تھا تو صرف آنکھوں سے، چہرہ ہمیشہ سپاٹ ہی رہا تھا۔ ایسی مسکراہٹ ہانی نے پہلے اس کی نہیں دیکھی تھی۔ وہاں باقی بھی روب اور دبدبے والے اور بھی بہت سے شاندار لوگ موجود تھے، مگر ساحل کی منفرد پرسنالٹی پورے فنکشن پر چھائی ہوئی تھی۔ ہانی کو اس کے رکھ رکھاؤ میں ایک عجیب سی مغروریت دکھائی دیتی تھی۔ وہ ایسی روبدار شخصیت کا مالک تھا کہ اس کی نظر اٹھا کر دیکھنے پر کوئی بھی شخص اس سے بات کرنے سے پہلے ایک بار جھجک ضرور جاتا تھا، مگر ہانی ہر بار بہت ہی دلیری سے اسے کچھ بھی بول جاتی تھی۔ یا تو وہ تھی اتنی نڈر، یا شاید یہ ساحل خان کی اس کو بخشی گئی کوئی خاص رعایت تھی۔ وہاں کھڑی خواتین اب ڈول کی تاپ پر ہونے والے رقص سے زیادہ کن آنکھوں سے ساحل خان کو بھی دیکھ لیتی تھی، جس کے انصاف پر مبنی کبھی شفقت تو کبھی نرمی کے لیے فیصلے انہوں نے سن رکھے۔ مگر اس شخص کو دیکھنے کا موقع آج ملا تھا، بہت سو کو ہانی خود کو سمجھاتی کہ اسے اس شخص میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، وہ ہاں سے ہٹ آئی تھی۔ بی بی سائیں اور خان حویلی کی باقی ساری خواتین بھی وہاں آ چکی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ ہانی ایک سائڈ پر کھڑی وہاں بلوچی خواتین کا ڈول کی تاپ پر گول دائرے کی شکل میں شروع کیا رقص دیکھ رہی تھی، جب ساحل خان کی کزن سمن اس کے پاس آتے بولی، اللہ کا کرم ہے، آپ کیسی ہیں؟ ہانی اس کو پہچان گئی تھی، یہ وہی لڑکی تھی جس نے اس دن خان حویلی میں اسے نگار کے بارے میں بتایا تھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، آپ بہت حسین لگ رہی ہیں آج۔ سمن کی ستائشی نظریں ہانی کے سراپے پر تھی۔ شکریہ، آپ بھی بہت پیاری لگ رہی ہیں، بلکہ آپ ہیں ہی بہت پیاری، لگتا ہی نہیں آپ خان حویلی کی فرد ہیں۔ آپ نہ ہی ہر وقت اپنے سردار ساحل خان کی طرح غصہ اور اکڑ ماتھے پہ سجا کر دوسروں کو بے عزت کرتی ہیں، اور نہ اپنی انا کی تسکین کے لیے کسی کو سزا دیتی ہیں، اور نہ ہی اپنی بی بی سائیں کی طرح دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتی ہیں۔ ہانی کو شاید کچھ دن پہلے ہو ساحل خان سے ملاقات کا غصہ تھا، جو وہ ایک ہی سانس میں سمن کو بہت کچھ سنا گئی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ دراصل آپ کا ٹکراؤ ہی ان دونوں سے ایسے ٹائم میں ہوا کہ بی بی سائیں کسی اور کا غصہ آپ پر نکال گئی، آپ کو غلط فہمی ہوئی تھی۔ ہماری بی بی سائیں کسی کو زبردستی اپنے سامنے نہیں جھکاتے، سب ان کی عزت اور مقام کی وجہ سے خود ہی ایسا کرتے ہیں۔ اس دن چچی سائیں نے تو ویسے ہی آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ ہم سب جھک کر ملتے ہیں بی بی سائیں سے۔ سمن کو ہانی کا اس طرح اپنے خاندان سے بدگمان ہونا پسند نہیں آیا تھا۔
اس لیے وہ وضاحت کرتے بولی، کس بات کا غصہ تھا اس دن ان کو بلوچ خاندان پر جو مجھ پر نکالا گیا؟ ہانی کو بی بی سائیں کی اس اپنے پوتے کی باندی بنانے والی دھمکی یاد آتے ایک بار پھر غصہ آیا تھا۔ نگار عدی کے ساتھ جو آپ کے خاندان والوں نے کیا اس کا غصہ تھا۔ سمن کو ہانی پہلی نظر میں ہی اچھی لگی تھی، اس لیے وہ بی بی سائیں سے نظر بچا کر اس کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی۔ کیا مطلب ہے؟ میں سمجھی نہیں۔ ہانی نے سوالیہ انداز میں اس کی جانب دیکھا تھا۔ نگار عدی کو شروع سے ہی پڑھائی کا بہت شوق تھا۔ ہم حویلی کی لڑکیوں کو 12 جماعت تک کی ضروری تعلیم حویلی کے اندر ہی دی جاتی ہے۔ نہ کبھی کسی لڑکی نے آگے پڑھنے کی خواہش کی اور نہ ہی کبھی آگے پڑھایا گیا، مگر نگار عدی کو اس سے آگے بھی پڑھنا تھا۔ جسے سنتے بی بی سائیں اور گھر کے باقی بڑی خواتین نے تو ان کی خواہش وہیں دبا دی تھی، کیونکہ ان کے مطابق حویلی سے باہر ہر جگہ دشمن ان کی ذرا سی بھی کمزوری کے لیے گات لگائے بیٹھے تھے۔ مگر نگار عدی سیاح لدہ سائیں کے پیار کی وجہ سے شروع سے ہی بہت ضدی رہی تھی۔ انہوں نے اس بار بھی اپنی یہ ضد ادا سائیں کے سامنے پیش کر دی تھی، جنہوں نے نہ پہلے کبھی ان کی کوئی خواہش ادھوری رہنے دی، نہ اس وقت ایسا کیا تھا، اور انہیں پرائیویٹ آگے پڑھنے کی اجازت دے دی تھی، جس کے صرف پیپر دینے ہی انہیں یونیورسٹی جانا تھا، جو کہ ادا سائیں نے خود نگار عدی کو ساتھ لے جا کر دلوانے کا کہا تھا۔ 2 سال تک ادا سائیں ہی نگار عدی کے پیپرز کے دنوں میں ان کے ساتھ جاتے، سوائے چند ایک بار کے، اور شاید وہی ان کا ساتھ نہ جانا نگار عدی کو کسی اور طرف موڑ گیا تھا۔ میں نہیں جانتی نگار عدی کی ملاقات شہرام بلوچ سے کیسے ہوئی، کب اور کہاں رابطہ کیا انہوں نے، مگر 1 سال کے اندر وہ دونوں بہت گہری محبت میں گرفتار ہو چکے تھے اور ہر صورت ایک ہونا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس بات کی خبر کانو کان کسی کو نہیں ہونے دی تھی۔ وہ جانتے تھے دونوں خاندانوں کے درمیان جو دشمنی چل رہی وہ سب کی رضا سے ایک کبھی نہیں ہو سکتے۔ اس سے انہوں نے خفیہ طور پر فرار ہونے کا ارادہ باندھ لیا تھا، مگر اچانک پتہ نہیں کیا ہوا کہ دادا سائیں نے نگار عدی کو یونیورسٹی جا کر پیپر دینے سے روک دیا تھا، جو بات ان کے لیے اور زیادہ پریشانی کا باعث بنی تھی۔ تبھی انہوں نے مجھے اپنے راز میں شریک کیا تھا اور میں اس وقت ان کی مدد کر کے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر گئی تھی، کیونکہ حویلی سے فرار کے دوران ان کی مخبری ہو گئی تھی اور وہ پکڑی گئی تھی۔ بات کرتے سمن کا چہرہ آنسو سے بھیگ چکا تھا، جبکہ ہانی میں دم ساتھ یہ ساری باتیں سن رہی تھی۔ جب سے آپ نگار کے راز سے واقف تھی تو مخبری کس نے کی تھی؟ ہانی کے ذہن میں یہ سوال اٹک گیا تھا۔ مخبری کی نہیں کروائی گئی تھی شہرام بلوچ کی طرف سے۔ میرے علاوہ یہ راز شہرام بلوچ ہی جانتا تھا۔ وہی ہے نگار عدی کا سب سے بڑا گناہ گار۔ سب جانتے بوجھتے اس نے محبت کے بارے میں اپنے خاندان والوں کو بتا دیا تھا۔ وہ تو چاہتے ہی یہی تھے، خان حویلی کو بدنام کرنا، سیاح ادا کو ہرانا، اسی لیے انہوں نے یہ سارا کھیل رچا تھا۔ انہوں نے ہی مخبری کروائی۔ انہیں یہی لگا تھا کہ سردار سے ہرموسا خان اس بار ہار جائے گا، مگر ہر بار کی طرح اس بار بھی انہیں ہی منہ کی کھانی پڑی۔ اگر نقصان خان حویلی کا ہوا تو ہاتھ بلوچ حویلی والوں کے بھی کچھ نہیں آیا۔ معاف کیجیے گا مگر بہت ہی گھٹیا مرد ہیں آپ کے خاندان کے۔ اگر اتنی ہی دشمنی نبھانے کا شوق ہے تو اپنی مردانگی کے زور پر لڑے نا۔ اردو کو بیچ میں لا کر اور پیٹھ پیچھے وار کر کے کون سی دشمنی نبھائی جاتی ہے؟ ہانی ساکت نظروں سے سمن کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کے خاندان والے اتنے گھٹیا حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ شہرام بلوچ تو بالکل بھی نہیں۔ ہانی کسی بات پر بھی یقین کرنے کو تیار نہیں تھی، مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے خود شہرام بلوچ کو نگار کے لیے روتے تڑپتے دیکھا ہے۔ وہ بہت محبت کرتا تھا اس سے۔ ہانی کو لگا تھا وہ یہاں پاگل ہو جائے گی۔ ہر روز ایک نئی عجیب و غریب کہانی اس کے لیے تیار رہتی تھی۔ کر رہا ہوگا ویسا ہی کوئی ناٹک، جیسا کہ نگار عدی کے سامنے کر کے انہیں بیوقوف بنائے، یا پھر شاید شہرام بلوچ کے ساتھ بھی اس کے خاندان والوں نے دھوکہ یا غداری کی۔ میں اس طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتی، مگر اگر شہرام بلوچ اپنے خاندان والوں کے ساتھ ملا ہوا نہیں بھی ہے تو پھر بھی انہیں اپنے راز کے بارے میں بتا کر اس حوالے سے مدد مانگا۔ اس نے سب سے بڑا دھوکہ اور نقصان نگار عدی کا کیا ہے۔ سمر کے لہجے میں بھی بلوچ خاندان کے لیے بالکل سیاحل خان جیسی نفرت موجود تھی، مگر ہانی اتنی جلدی کسی بھی بات کا یقین کرنے والی نہیں تھی۔ اگر وہ یقین کرنا بھی چاہتی تو کہیں نہ کہیں اسے لگ جاتا کہ یہ بھی سیاحل خان کی کوئی چال ہو سکتی ہے۔ وہ شہرام بلوچ سے تصدیق کیے بنا اس بات پر
بھروسہ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس نے تو جتنا بھی آج تک سن رکھا تھا وہ یہی تھا کہ خان حویلی والوں نے بلوچ خاندان سے بہت سارے دھوکے کیے تھے اور ظلم ڈھائے تھے۔ نگار کہاں ہے، کیسی ہے وہ؟ ہانی کو اس اندیکھی لڑکی کی اذیت پر بہت رونا آیا تھا۔ ان کی تو کال کوٹھی میں ڈالنے کے اگلے دن ہی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ سمر کے ضبط کیے آنسو ایک بار پھر جاری ہو چکے تھے، جبکہ اس بار ہانی بھی اپنے آنسو پابند نہیں باندھ پائی تھی۔ وٹ، مگر کیسے؟ ہانی کو اس بات پر شدید جھٹکا لگا تھا، اسے سمجھ ہی نہیں آیا تھا وہ کیا بولے۔ ان کے پاس زہر تھی جو اگلے دن ہی نگل کا انہوں نے خود کو اس کال کوٹری ہی نہیں بلکہ اس ظالم دنیا سے ہمیشہ کے لیے آزاد کروا لیا تھا۔ سمر کی بات پر ہانی کچھ سیکنڈ تو کچھ بول ہی نہیں پائی تھی۔ مگر آپ کی تو پوری فیملی یہاں موجود ہے اور کسی ایک فرد کے چہرے سے ایسا معلوم نہیں ہو رہا کہ ایک ہفتے پہلے اس خاندان میں جوان موت ہوئی ہے۔ ہانی کو لگا تھا یہاں لوگوں کے سینوں میں دل نہیں پتھر تھے۔ اتنا سنگ دل کوئی کیسے ہو سکتا تھا؟ سایہ خان بھی تو پھر اپنی لاڈلی بہن کو کھو کا خوش اور حرم مسکرا رہا تھا۔ آخر اس شخص کا اصلی چہرہ کیا تھا جو سمر بول رہی تھی یا جو ہر بار اس نے دیکھا تھا؟ ہمیں کسی سزا یافتہ کی موت پر ماتم کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ یہاں موجود سب خواتین کے دل نگار کے دکھ پر اندر سے زخمی ہو چکے ہیں، مگر کوئی بھی کسی مرد کے سامنے اس بات کا اقرار کر کے خود کسی سزا کا حصہ نہیں بننا چاہتی۔ سمن خود اذیتی کے احساس سے بولی تھی، تو اب کہاں گیا تمہارا وہ سردار بھائی؟ اس کے اختیار میں تو سب کچھ ہے نا، وہ تو بچا سکتا تھا نا اپنی بہن کو۔ اس نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ ہانی کی سوئی واپس اپنے جانی دشمن پر آ کر اٹکی تھی۔ نگار ادی نے سب سے بڑا دھوکا انہیں سے تو کیا، ادا سائیں کے اعتماد، مان اور بھروسے کو چکنا چور کر دیا۔ باقی آنے والی ساری لڑکیوں کے لیے باہر نکل کر تعلیم حاصل کرنے کے دروازے ایک بار پھر بند کر دیے۔ سمن کی آواز میں اب کے نگار کے لیے غصہ تھا۔ نہیں، اس میں نگار کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ کیا اس کو اپنی وسعت سے زندگی گزارنے کا کوئی حق نہیں؟ اگر وہ بتا دیتی تو کون سا تمہارا وہ ظالم بھائی اس کا ساتھ دیتا؟ تب بھی تو یہی ہونا تھا نا۔ جب مرد اپنی عورتوں کو اپنے ہونے کا مان اور اعتبار نہیں بخشتے تو وہ ایسے ہی بغاوت کرتی ہے جس کے قصوروار صرف اور صرف وہ نام نہاد مردانگی والے بزدل مرد ہوتے ہیں، جیسے کہ وہ سیاحل خان ہے۔ ہانی کا غصہ اس شخص پر ایک بار پھر اودایا تھا۔ آپ پلیز میرے ادا سائی کے بارے میں اتنے غلط الفاظ استعمال مت کریں، میں ان کے بارے میں یہ سب نہیں سن سکتی، اور آپ نہیں جانتی ادا سائی نے نگار ادی کو کس حد تک مان اور اعتبار بخشا تھا۔ انہوں نے نگار ادی کو بھائیوں سے بڑھ کر پیار دیا، مگر پھر بھی ادی نے ان کو دھوکا دیا۔ اس سب میں ادا سائی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میرے ادا سائی دنیا کے سب سے اچھے انسان ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھے بھائی بھی ہیں۔ کب سے بہت ضبط سے ہانی کی سیاحل کے خلاف باتیں سنتی، آخر میں سمر تھوڑے تیز لہجے میں بول گئی تھی۔ ناراض ہونے کے باوجود وہ اپنے بھائی کے خلاف کچھ نہیں سن سکتی تھی۔ اس سے پہلے ہانی اس سے مزید کوئی بات کرتی، ایمن اسے بی بی سائیں کا بلاوا دیتی وہاں سے لے گئی تھی۔ شاید انہیں ہانی سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی اور سمر اپنی بی بی سائیں کو حکم عدولی کر چکی تھی۔ ہانی نے نوٹ کیا تھا کہ دونوں خاندانوں کی خواتین کے درمیان بھی ایک عجیب سا سرد پن تھا۔ ایک فنکشن میں ہونے کے باوجود کسی نے آپس میں بات نہیں کی تھی، یا شاید خاندان کے مردوں کی طرف سے انہیں اس بات کی اجازت نہیں تھی۔ ہانی کے سر پر پہلے ہی درد تھا اور سمر کی باتوں سے اس کا دل عجیب سا بوجھل ہو چکا تھا۔ کافی مشکل سے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرتے ہانی وہاں ایک طرف رکھی چیئر پر خاموشی سے بیٹھی اپنی ساری سوچوں کو جھٹکتے بلوچی میوزک انجوائے کرنے لگی تھی۔ درمیان میں چھوڑی گئی خالی جگہ پر بلوچی خواتین اتنی مہارت سے رقص کرنے میں مصروف تھی کہ ہانی کا دل چاہا تھا وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو کر سب کچھ بھولتے ان لمحوں کو انجوائے کرے۔ دل کی خواہش پر وہ ایسا کر بھی لیتی، مگر اچانک آ جانے والی اینا کی کال نے اس کی ساری توجہ کھینچ لی تھی۔ بدتمیز لڑکی، ملے بغیر چلی گئی تم؟ ہانی نے چھوٹے ہی اسے لڑکارا تھا۔ اس دن کے بعد ان کی آج بات ہو رہی تھی۔ تمہیں ذرا سی بھی شرم آتی ہے کیا؟ تم کہاں غائب ہو گئی تھی اس دن؟ اچانک تمہیں پتہ ہے میں کتنی پریشان ہو گئی تھی۔ اس اتنی بڑی حویلی میں مجھے لگا تھا جیسے میں کہیں کھو گئی ہوں، اوپر سے وہاں کی خواتین اتنی عجیب سے نظروں سے دیکھ رہی تھی مجھے جیسے میں نے بہت بڑا نقصان کر دیا ہو۔ اگر میرا بھائی کی کال نہ آتی تو میں نے رونا شروع کر دینا تھا
انہوں نے ہی کہا مجھے کہ تم اب ان کے ساتھ اپنی آبائی حویلی جاؤ گی، اور میں تو میران بائی کی اتنی بے مروتی پر حیران رہ گئی۔ ایک بار بھی مجھے ساتھ چلنے کو نہیں کہا، بلکہ سیدھے منہ بول دیا تمہیں میرا ڈرائیور چھوڑائے گا۔ اینا ایک ہی سانس میں شکوا کرتے آخر میں جانی ہانی کو کہا لگانے پر مجبور کر گئی تھی۔ سانس تو لے لو یار، آئی ایم سوری، مجھے بالکل نہیں پتا تھا انہوں نے ایسا کیا۔ اگر میں وہاں ہوتی تو میں کبھی نہیں جانے دیتی۔ اینا میں یہاں ایک شادی میں آئی ہوں، کیا بتاؤں یار تمہیں، کتنی زبردست شادی، کاش تم یہاں ہوتی، بہت مزہ آتا۔ ہانی اینا کو بتاتے ایکسائٹمنٹ سے بولی۔ ہانی شور کی وجہ سے ایک طرف ذرا سنسان گوشے میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ واؤ یار، اچھا مجھے یہ بتاؤ وہ اس دن میران بائی کے ساتھ ہینڈسم سا بندہ کون تھا؟ اور یار وہ سردار سیاحل مساحن کتنا حسین بندہ ہے، مجھے تو لگا تھا وہ کوئی بڑی عمر کا خڑوس سا ٹھڑکے سا بندہ ہوگا، مگر وہ تو میری سوچ کے بالکل الٹ نکلا یار، مجھے نہیں پتا تھا یہ بلوچی مرد اتنے خوبصورت ہوتے ہیں۔ اینا کو اپنے اتنی جلدی واپس آ جانے کا بہت افسوس ہو رہا تھا۔ میران بائی کے ساتھ میرے تایا کا بیٹا تھا شہرام بلوچ، اور پلیز اس سردار کی تعریف میرے سامنے تو کرنا ہی مت، جیسا نظر آتا ہے ویسا ہے نہیں، ٹھڑکی کا تو پتہ نہیں مگر انتہا کا خڑوس ضرور ہے، اللہ دور ہی رکھے اس جلا سے۔ ہانی چہرے کے برے برے زاویے بناتی اینا کے سامنے سے الحان کی برائیاں کرنے لگی تھی جو اسے سمن نے نہیں کرنے دی تھی۔ اف خدا، ایک تو یہاں نیٹ ورک کا بہت مسئلہ ہے۔ ہانی کا بھی اینا سے بہت ساری باتیں کرنے کا دل تھا، مگر اچانک کال کٹ جانے کی وجہ سے ان کو رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ ہانی نے دوبارہ کال کرنی چاہی تھی جب ٹینٹ کی اس طرف سے اسے کچھ عجیب سی آوازیں سنائی دی تھی۔ ہانی کو غور کرنے پر پتہ چلا تھا کہ وہ مردان خانے والی سائڈ پر کھڑی ہے۔ کچھ سوچتے ہانی نے مزید آگے ہوتے دوسری سائڈ پر کھڑے لوگوں کی باتیں سننی چاہی تھی، کیونکہ اسے ان کی باتوں میں سردار سیاحل کا نام سنائی دیا تھا۔ قریب ہونے پر جو باتیں ہانی کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی انہوں نے ہانی کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ ہانی منہ پر ہاتھ رکھتے نفی میں سر ہلاتے پیچھے ہٹی تھی۔ وہ لوگ اس فنکشن کے اہتمام پر سردار سیاحل مساحن پر قاتلانہ حملہ کرنے کی بات کر رہے تھے۔ ہانی کو لگا تھا اسے سننے میں غلطی ہو گئی ہے۔ ہانی دوبارہ آگے ہوئی، مگر اب وہ لوگ ایک دوسرے کو دھیمی آواز میں کچھ ضروری ہدایت دیتے وہاں سے ہٹ رہے تھے۔ وہ لوگ سیاحل کے حوالے سے ہی بات کر رہے تھے۔ ہانی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، کس کو بتائی یہ بات۔ وہ اتنی بڑی بات پر خاموش نہیں رہ سکتی تھی، یہ کوئی عام بات نہیں تھی، کسی کو قتل کرنے کی تیاری کی جا رہی تھی جو کوئی عام شخص نہیں بلکہ یہاں کا سردار تھا۔ اس شخص سے لاکھ اختلافات سہی، مگر وہ اسے اتنا ناپسند بھی نہیں کرتی تھی کہ اسے اس سازش سے باخبر کرنے کے لیے کچھ نہ کرتی۔ ہانی کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے کپاتے ہاتھوں سے سیاحل کا نمبر ڈائل کرتے فون کان سے لگایا تھا، مگر کچھ ہی دیر میں ہانی کا چہرہ غصے شرمندگی کے احساس سے لال ہوا تھا، کیونکہ کئی بار نمبر ملانے پر ہانی سمجھ گئی تھی کہ سیاحل نے اسے بلاک کر رکھا ہے۔ ایڈیٹ، اسٹوپڈ، یہ شخص اس قابل ہی نہیں کہ اس کی مدد کی جائے، مجھے بلاک ایسے کیا ہوا جیسے میں اسے کال کرنے کے لیے مری جا رہی ہوں۔ بعد میں جائے میری طرف سے مجھے کیا حملہ ہو اس پر یا کچھ بھی۔ ہانی واپس کرتی پا کر بیٹھی غصے کے عالم میں مسلسل بڑبڑانے لگی تھی۔ غصے کے ساتھ ساتھ اسے عجیب سی بے چینی ہونے لگی تھی۔ وہ چاہ کر بھی خود کو ریلیکس نہیں کر پا رہی تھی۔ بی بی جی، کیا ہوا آپ کو؟ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ کچھ فاصلے پر کھڑی مینل ہانی کو اضطراب کے عالم میں کبھی دونوں ہاتھوں کو آپس میں رگڑتے کبھی چہرے کو سہلاتے دیکھ فکرمندی سے اس کے قریب آئی تھی۔ بشریٰ بیگم حویلی سے کچھ ملازمین کو بھی اپنے ساتھ لائی تھی۔ ملازمین کے بغیر تو جیسے اس کا گزارا ہی نہیں تھا۔ نہیں کچھ نہیں ہوا مجھے، میں ٹھیک ہوں، ہانی مینل کا بڑھایا پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگاتے بولی، مگر اس کے اندر کی بے چینی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ نہیں، میں اس شخص کی طرح سنگ دل اور شفاق بالکل بھی نہیں ہوں۔ اگر میرے ہاتھ میں کسی کی مدد کر کے اس کی جان بچانا ہے تو میں ایسا ضرور کروں گی، مگر میں یہاں کسی پر بھروسہ بھی تو نہیں کر سکتی۔ اپنے خاندان کے مردوں میں سے کسی کو بتانا تو بیوقوفی سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا، مگر کیا سیاحل کے خاندان والوں پر بھروسہ کرنا ٹھیک ہوگا؟ ہانی عجیب سی کشمکش میں پھنس چکی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا سیاحل تک اتنی بڑی بات کیسے پہنچائی، کہیں انجانے میں وہ یہ خبر اس کے دشمنوں تک پہنچا کر اس کے لیے مزید مصیبت کھڑی نہ کر دے۔ مجھے کسی طرح بھی یہ بات خود ہی سیاحل تک پہنچانی ہے، بغیر کسی کو اس بارے میں بتائے۔ ہانی نے ایک فیصلے پر پہنچتے مینل کو سمن کو باقی سب سے نظر بچا کر بلانے کا کہتے اس کی جانب بھیج دیا تھا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ آپ نے مجھے بلایا؟
سمن مینل کے ساتھ ہانی کے قریب آتے بولی، مجھے ابھی اور اسی وقت سیاحل خان سے ملنا ہے، تم کسی بھی طرح میری ابھی اس سے بات کرواؤ۔ ہانی بنا کسی طرح کا بھی لحاظ کرتی دو ٹوک لہجے میں بولی، جس پر سمن نے اچنبے سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ جانتی بھی ہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ اس وقت ادا سائیں سے کیسے مل سکتی ہیں؟ وہ وہاں مردانہ خانے میں ہے، اتنے لوگ ہیں باہر، اور میرے پاس کوئی موبائل وغیرہ نہیں، میں آپ کی ان سے بات نہیں کروا سکتی۔ سمن نے صاف انکار کرتے پلٹنا چاہا تھا۔ وہ اگر کسی طرح سیاحل خان سے رابطہ کر بھی لیتی تو آگے سے اسے سیاحل خان کے غصے سے کون بچاتا، اس لیے اس نے اس سے سب سے دور رہنا ہی بہتر سمجھا تھا۔ سمن میری بات تو سنو یار، بات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، مجھے ابھی سیاحل خان تک پہنچانی ہے، پلیز سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہانی کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے سب سے بڑے دشمن کی سلامتی کے لیے کسی کی اتنی منتیں کیوں کر رہی ہے، مگر اس وقت اسے یہ سب کرنا ٹھیک لگ رہا تھا۔ جو بھی بات ہے آپ مجھے بتا دیں، میں ملازمہ کے ذریعے پہنچا دوں گی ان تک۔ آپ نہیں جانتے ادا سائیں کے غصے کو، اس طرح بلاوے پر وہ بہت غصہ کریں گے۔ سمن نے ہانی کو سیاحل خان کے غصے سے آگاہ کرنا چاہتا تم میرا نام لے کر بھجواؤ ملازمہ کو کہ میں ملنا چاہتی ہوں اس سے، وہ بہت ہی شاطر انسان ہے، کوئی نہ کوئی طریقہ تو نکال ہی لے گا، اور دیکھا جائے گا اس کا غصہ بھی، میں نہیں ڈرتی اس سے۔ ہانی نے سمن کو ایک بار پھر کال کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہانی اتنا تو جان ہی گئی تھی سیاحل خان کو، جو حویلی کے اندر سے بنا کسی کو پتہ لگائے اسے باہر نکال سکتا تھا، تو یہاں ہانی سے ملنا تو اس کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں تھا۔ اچھا میں بیٹی ہوں اپنی خاص ملازمہ کو، مگر ادا سائیں بہت غصہ ہوں گے، سمن نے بے چارگی سے ہانی کو کہتی اپنی ملازمہ کو بلا کر کچھ سمجھاتے باہر کی جانب بھیج دیا تھا، جو شاید سیاحل خان کو کسی خاص آدمی کے ذریعے اس تک پیغام پہنچانے والی تھی۔ اگلے 10 منٹ بعد وہ ملازمہ واپس ان کے سامنے تھی۔ سردار سائیں کا سختی سے حکم ہے کہ وہ کسی سے نہیں ملنا چاہتی، انہیں دوبارہ ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ ملازمہ کی بات سمن نے اپنی ہانی کی جانب دیکھا تھا۔ جیسے کہہ رہی ہوگی تسلی، مگر مجھے اس سے ملنا ہے، تم ایک بار پھر اپنی ملازمہ کو بھیجو، اس سے کہو مجھے اس سے ابھی اور اسی وقت بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ہانی کا غصہ بھی اب 7ویں آسمان تک پہنچ چکا تھا۔ ملازمین کے سامنے وہ شخص ملنے سے انکار کر کے اس کی اچھی خاصی انسلٹ کر گیا تھا، اب سیاحل خان سے ملنا اس کی ضد بن چکی تھی۔ سمن ملازمہ کو دوبارہ بھیجنے کے حق میں نہیں تھی، مگر اس بار بھی وہ ہانی کے آگے مجبور ہو گئی تھی۔ بی بی جی، سردار سائیں کا کہنا ہے کہ ہانی ازر بلوچ سے نہ ملنا چاہتے ہیں اور نہ ہی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، نہ اس وقت اور نہ ہی بعد میں۔ اب اگر اس کے بعد انہیں ڈسٹرب کیا گیا تو ان سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ملازمہ نے سیاحل خان کا لفظ بہ لفظ بالکل ویسے ہی دہرایا تھا۔ اس کا دوسرا پیغام سن کر تو ہانی کا دل چاہا تھا وہ اس گھمنڈی اور خود سر شخص کا اپنے ہاتھوں سے گلا دبا دے، جسے دوسروں کے ہاتھوں اپنا فائدہ بھی گوارا نہیں تھا۔ میں بھلا کون سا مری جا رہی ہوں اس بدتمیز ایڈیٹ سے ملنے کے لیے، مگر وہ ہوتا کون ہے میری اتنی بےعزتی کرنے والا، دیکھتی ہوں کیسے نہیں ملتا آج مجھ سے۔ ہانی کو جیسے ضد ہو چکی تھی، وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوتی سمن کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ اب تو آپ کی تسلی ہو چکی ہے نا، ادا سائیں نہیں ملنا چاہتے آپ سے، اب جاؤ۔ میں سمن بغور ہانی کے غصے سے لال ہوتے چہرے کے اتار چڑھاؤ پر غور کرتے بولی، آج ہانی ازر بلوچ کا غصہ دیکھ وہ اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ اس کے ادا سائیں کی زوجہ محترمہ بھی اسی کی ٹکر کی ہیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ سردار اور اس کی ضد سردارنی کی شروع ہوتی یہ جنگ کہاں تک چلنے والی تھی۔ نہیں، ایک آخری بار اپنے سردار سائیں تک میرا پیغام پہنچا دے اسے کہو اگر اس نے اگلے 10 منٹ تک مجھے نہ بلوایا تو میں بنا کسی کا لحاظ کیے وہاں مردانہ خانے میں اس کے پاس آ جاؤں گی، بات تو مجھے اس سے ہر حال میں کرنی ہے۔ ہانی اس بار سیدھی ملازمہ سے مخاطب ہوئی تھی، جبکہ ملازمہ کے ساتھ ساتھ سمن بھی ہکا بکا سی اسے دیکھ کے گئی تھی۔ آپ بلا وجہ کیوں ادا سائیں کی قہر کو آواز دے رہی، آپ کو ڈر نہیں لگتا ان سے؟ سمن کا تو ان دونوں کی لڑائی میں دماغ موف ہو چکا تھا۔ اسے تو اس بات پر حیرت ہو رہی تھی کہ سیاحل خان 2 بار اتنی آسانی سے کیسے پیغام کا جواب دے گیا تھا، اسے تو پہلی دفعہ کے جواب کی بھی امید نہیں تھی۔ سمن نے ہانی کا غصہ دیکھ اللہ کے بھروسے سے ایک بار پھر ملازمہ کو بھیج دیا تھا۔
مگر حیرت کا جھٹکا اسے تب لگا تھا جب اس کے توقع کے برعکس سیاحل خان ہانی سے ملنے پر راضی ہو گیا تھا۔ اس نے ملازمہ کو کچھ دیر تک ہانی کو باہر کی طرف لانے کا حکم دیا تھا۔ ملازمہ کے ہاتھ میں سیاحل کی بیجی بلیک شال بھی تھی، سمر جو حد درجہ بیچگینی کا شکار تھی۔ ملازمہ کے بتانے پر کہ سیاحل خان بہت غصے میں ہے، وہ سمجھ گئی تھی آج ہانی کی خیر بالکل نہیں ہے۔ مگر ہانی کی چاندنی بکھیرتے دلکش سراپے کی جانب دیکھتے ایک مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر کھل گئی تھی۔ خیر تو آج سیاحل خان کی بھی نہیں تھی، کیونکہ ہانی عزت بلوچ بھی اس وقت تمام ہتھیاروں سے لیس تھی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ سمر نے ہانی کی جانب ایک شوق سی مسکراہٹ اچھالی تھی، جس کا مطلب سمجھتے ہانی کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ جیسا تم سمجھ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے، مجھے واقعی بہت ضروری بات کرنی ہے ان سے۔ ہانی نے سمن کا دماغ کسی اور جانب بھٹکتا دیکھا فوراً ٹوکا تھا، جس پر سمن کی مسکراہٹ سمٹی تھی، مگر اس نے دل سے دعا کی تھی کچھ ایسا معجزہ ہو جائے کہ اس کے بھائی نے جو اپنی زندگی کو بے رنگ بنا رکھا ہے اس میں بہار آ جائے۔ سردار سائیں آپ کو بلا رہے ہیں، آپ یہ چادر اوڑھ لیں۔ سائیں کا سختی سے آرڈر ہے کہ آپ پر کسی کی نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ ملازمہ نے ہانی کی طرف ایک سیاہ شال بڑھائی تھی۔ ہانی نے خاموشی سے خود کو ڈانپ لیا تھا۔ دو ملازمہ کے ساتھ پچھلی سڑک سے ہوتے ہانی ان کی معیت سے کچھ ہی فاصلے پر موجود ایک عمارت کے دروازے میں داخل ہوئی تھی، جہاں سے ایک چھوٹی سی راہداری عبور کرتے ملازمہ ایک دروازے کے سامنے رک گئی تھی۔ بی بی جی اندر سردار سائیں موجود ہیں، آپ جا سکتی ہیں اندر۔ ہانی کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھی۔ ہمیشہ سیاحل خان کے قریب پہنچ کر ایک بار تو ایسے ہی ہانی کی ساری بہادری جاگ کی طرح بیٹھنے لگتی تھی، آج تو اس کا دل نہ جانے کیوں کچھ زیادہ ہی تیز رفتاری سے دھڑک رہا تھا۔ ہانی خود پر اوڑھتی شال سے چہرے کو ہلکا سا ڈھانپتی اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی اس کی نظر کمرے کے بالکل وسط میں کھڑے سیاحل خان پر پڑی تھی۔ کمر پر دونوں بازو باندھے وہ کڑے تیوروں سے ہانی کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ ہانی نے خود کو مکمل طور پر بلیک شال کے اندر لپیٹ رکھا تھا۔ سیاحل خان اپنی بیجی کی شال کا صحیح استعمال دیکھ مطمئن ہوا تھا۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ ہانی خود کو اس سے بھی محفوظ رکھے، اور ہانی نے ایسا ہی کر رکھا تھا۔ پہلی بار کسی پوائنٹ پر دونوں کی سوچ ملی تھی، مگر اس وقت اسے اس لڑکی پر بہت غصہ تھا۔ مجھے تمہیں ایک ہانی نے کچھ بولنا چاہا تھا جب سیاحل خان کی داڑھ پر اس کی بات ہونٹوں میں ہی دب کر رہ گئی تھی۔ آخر مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ میری کوئی بات بھی تمہارے دماغ میں نہیں بیٹھتی کیا؟ میں نے کہا تھا نہ دوبارہ مجھ سے ملنے کی کوشش مت کرنا، میرے سامنے مت آنا، مگر تم جیسی ضدی اور بے شرم لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ بہت ناجائز فائدہ اٹھا لیا تم نے میری نرمی کا، مگر اب اور نہیں۔ تمہیں اب بہت جلدی تمہاری اوقات یاد دلانی ہی پڑے گی۔ سیاحل خان جیسے آج پھٹ ہی پڑا تھا، وہ ہانی کو آج اپنا سب سے برا روپ دکھانا چاہتا تھا، اس لیے جتنے ہو سکے تھے اس نے غلط الفاظ استعمال کیے تھے۔ ہانی پھٹی پڑی آنکھوں سے اس شفاف انسان کی جانب دیکھ رہی تھی جس سے زیادہ بد لحاظ اور بے حس انسان اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا، مگر وہ بھی ہانی عزت بلوچ تھی، اتنی آسانی سے اپنی بے عزتی برداشت کرنے والوں میں سے بالکل نہیں تھی۔ سیاحل نے ہانی پر اپنی شعلے برساتی نظریں گاڑ رکھی تھی۔ ہانی چہرے پر آگے کی طرف رکھ کے تھامے شال کا پلو غصے میں جھٹکتے سیاحل خان کی جانب بڑھی تھی۔ سیاحل خان زبان سنبھال کر بات کرو، میں تمہاری حویلی کی کوئی باندھی نہیں ہوں جو تم مجھے میری اوقات بتاؤ گے۔ تم ہوتے کون ہیں مجھے بے شرم کہنے والے؟ ایسا کیا گھٹیا پان کیا ہے میں نے؟ ڈرتے ہوں گے باقی لوگ تمہاری سرداری سے، میں نہیں ڈرتی، سمجھے تم؟ ہانی کا بس نہیں چل رہا تھا اس شخص کا کیا کر ڈالے۔ وہ صرف انسانیت کے ناطے اسے اس کے دشمنوں کے بارے میں آگاہ کرنے اتنا خطرہ مول لے کر جہاں تک پہنچی تھی، اور یہ شخص الٹا اسے اتنی فضول باتیں سنا رہا تھا۔ ہانی غصے اور جذباتی پن میں بولتی چادر کا پلو چھوڑ چکی تھی، اور اس وقت وہ اپنے سجے سجائے دلکش سراپے کے ساتھ سیاحل خان کے سامنے تھی۔ چادر کا پردہ کب کا ہٹ چکا تھا۔ ہمیشہ ہانی کو اگنور کرنے والا مضبوط اعصاب کے مالک سیاحل خان اس بار ایسا نہیں کر پایا تھا۔ بلوچی لباس میں ملبوس، بالکل مقامی انداز میں تیار وہ سیاحل خان کو ارد گرد کا ہوش بھلا گئی تھی۔ ڈارک پرپل ڈریس میں اس کی رنگت مزید چمک رہی تھی، بار بار چہرے کو چھوتی لٹو کے چند شریر لٹو کو کانوں کے پیچھے کرتے ہانی کے مہندی سے سجے مہاروتی انگلیوں والے نازک ہاتھ سیاحل خان کو کسی اور جانب دیکھنے کی اجازت ہی نہیں دے رہے تھے۔ ان سب سے بھی بڑھ کر سیاحل خان کی دھڑکنیں ہانی کی نوز پن میں الجھ کر رہ گئی تھی۔
آج ہانی اسد بلوچ سیاحل موسیٰ کا خود سے کیا پہلا عہد توڑوا چکی تھی۔ جس لڑکی پر وہ ایک نگاہ غلط بھی نہیں ڈالنا چاہتا تھا، آج وہ اس زخمی شخص کو بری طرح گھائل کر گئی تھی۔ ہانی نے اپنی اتنی سخت باتوں کے جواب میں سیاحل کی پرتپش نظروں پر دھیان دیتے جلدی سے خود پر شال دوبارہ سے ٹھیک کرنا چاہتی تھی، جب سیاحل کی آواز نے اس کے ہاتھ وہیں ساکت کر دیے تھے۔ اب کیا فائدہ اس کا؟ سیاحل بہت مشکل سے خود کو اس کی خوبصورتی کے جال سے نکالتے، خود پر قابو پاتے، ذرا تیز لہجے میں بولتا ہانی کی جانب سے رخ پھیر گیا تھا۔ ہانی نے اس کی اس بات پر کوئی سوال نہیں کیا تھا، جیسے سمجھ گئی تھی اس کی بات کا مطلب۔ کیا ہوا سیاحل، خاموش کیوں ہو گئے؟ اوقات نہیں بتاؤ کہ مجھے، کیا تم بھی اپنی بی بی سائیں کی طرح مجھے اپنی باندی بنانا چاہتے ہو؟ ذرا مجھے بھی پتا تو چلے، بقول باقیوں کی دی گریٹ سردار سیاحل موسیٰ کی سوچ کیا ہے؟ ہانی کے دل میں سیاحل کے بولے گئے الفاظ تیر کی طرح چبھے تھے، اس لیے اس کی اندرونی کیفیت سے انجان ہانی اپنی ہی دھن میں بولتی چلی گئی تھی۔ سیاحل نے خود پر بہت ضبط کرنا چاہا تھا، مگر اس بار وہ ایسا نہیں کر پایا تھا۔ یہ لڑکی ہر بار اس کے جذبات کو ایسے ہی ہوا دیتی تھی، جو اس بار بھڑک چکی تھی، اور اس کو برداشت کرنا بھی ہانی نہیں تھا۔ اچانک پلٹتے سیاحل نے اس حسن اور نزاکت کی مورتی کو بازو سے تھام کر ایک جھٹکے سے اپنے قریب کیا تھا۔ ہانی کا سر سیدھا سیاحل کے سینے سے جا ٹکرایا تھا۔ فوراً اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہانی نے دونوں کے درمیان کچھ حد تک فاصلہ رکھنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ سیاحل نے ایسا ہونے نہیں دیا تھا۔ اس کی اس جارحانہ حرکت پر ہانی کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ سیاحل کی گرم سانسیں اپنے قریب محسوس کرتے ہانی کی اپنی سانسوں کا شور الگ زور پکڑ چکا تھا۔ سمر نے ٹھیک کہا تھا، آج اس کی خیر نہیں تھی۔ ہانی شاید انجانے میں آج سوئے شیر کو جگا چکی تھی، جس کے ہاتھ کی مضبوط گرفت اپنے بازو پر محسوس کرتے ہانی کا اس کے چنگل سے چھٹکارا حاصل کرنا بہت مشکل کام لگ رہا تھا۔ اگر سیاحل موسیٰ نے ہانی اسد بلوچ کو باندی بنانا ہوتا تو بہت پہلے بنا چکا ہوتا۔ نہ تمہاری اجازت کی ضرورت ہے، نہ کسی اور کی۔ میں تم سے کوئی رشتہ رکھنا ہی نہیں چاہتا، نہ تمہاری شکل دیکھنا چاہتا ہوں۔ آخر کیوں آ جاتی ہو میرے سامنے؟ تم واپس کیوں نہیں لوٹ جاتی یہاں سے؟ ہانی کی خوشبو سیاحل کو بری طرح ڈسٹرب کر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے آج وہ اپنے ضبط کے سارے بندھن توڑ دے گا۔ ایک ایسے کمزور لمحے سے ڈرتا تھا سیاحل۔ وہ جتنی کوشش اس لڑکی کو اس سے نفرت کروانے کے لیے کر رہا تھا، اتنا ہی میں خود اس کے قریب جا رہا تھا۔ چھوڑ مجھے، یہ کیا بےہودگی ہے؟ تمہاری ہمت کیسی ہے مجھے ہاتھ لگانے کی؟ میں تو جیسے مری جا رہی ہوں نا سیاحل سے رشتہ رکھنے کے لیے۔ مجھے بھی تم جیسے جلاد میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، تم میرے نزدیک۔ نے سیاحل سے دوری بنانے کی کوشش کرتے جیسے ہی نگاہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، سیاحل کی سیاہ آنکھیں اپنے چہرے پر گڑی دیکھ ہانی کی بولتی بند ہوئی تھی۔ اسے اب احساس ہوا تھا وہ دونوں غصے اور لڑائی میں ایک دوسرے کے کتنے قریب آ چکے ہیں۔ ان دونوں کے چہرے اتنے قریب تھے کہ اگر سیاحل ذرا سا بھی سر کو مزید جھکاتا تو اس کا چہرہ ہانی کے چہرے کو چھو جاتا تھا۔ ہانی کو سیاحل کی آنکھوں میں سبز کے سرخ ڈورے سے نظر آئے تھے، جسے وہ خود پر کسی بات کے لیے بہت قابو پائے کھڑا تھا۔ ہانی نے محسوس کیا تھا کہ جتنے سخت تاثرات سیاحل کے چہرے پر تھے، اس کے ہانی کے بازو پر موجود گرفت میں اتنی ہی نرمی تھی۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ سیاحل کو اس وقت ہانی کا نرم گرم وجود ضبط کے کڑے مراحل سے گزار گیا تھا۔ اسے لگا تھا اگر وہ مزید کچھ دیر اس کے قریب ایسے ہی رہی تو وہ ضرور کسی کمزور لمحے کی گرفت میں آ جائے گا، اور ایسا وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا ہانی اسد بلوچ پر سب سے زیادہ حق اسی کا تھا، مگر وہ اس لڑکی کو اپنے قریب کسی قیمت پر نہیں کر سکتا تھا۔ اس لڑکی کی قربت ہی سیاحل کو کمزور کر سکتی تھی، اور یہی وہ نہیں چاہتا تھا۔ مجھے کوئی شوق نہیں تم سے ملنے کا، میں یہاں صرف یہ بتانے آئی تھی کہ میں نے کچھ لوگوں کو تمہارے قتل کی پلاننگ کرتے سنا ہے۔ وہ اس فنکشن کے اختتام پر تم پر قاتلانہ حملہ کروانے والے ہیں۔ ہانی نے اپنی طرف سے اس پر بہت بڑا انکشاف کیا تھا۔ سیاحل جو ہانی کو خود سے دور کرنے والا تھا، بلوچ خاندان کے کسی بھی فرد سے کی جانے والی ایسی عنایت پر وہ ایک پل کے لیے ٹھٹکا تھا۔ ہانی اسد بلوچ صرف اسے بچانے، اس کی مدد کی خاطر اس طرح اتنا خطرہ مول لے کر جہاں پر آئی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اگر وہاں کسی کو بھی اس کی غیر موجودگی کا پتہ چل گیا تو کیا ہو سکتا تھا۔ مگر سیاحل کو تو جیسے ان سب ہمدردیوں کی بھی پرواہ نہ تھی۔
اسی لیے سیاح نے جس جارحانہ انداز میں ہانی کو اپنے قریب کیا تھا اس سے بھی کہیں زیادہ برے طریقے سے جھٹکتے خود سے دور کیا تھا. جیسے سمجھنا چاہا ہو کہ میرے قریب آنے کا یہی انجام ہوگا. بتا دیا اب جا سکتی ہو تم یہاں سے. نیکسٹ ٹائم ایسی کسی قسم کی ہمدردی کرنے کی کوشش مت کرنا. مجھے تم لوگوں کا کوئی احسان نہیں چاہیے. سیاح نے جیسے سپاک پن کی انتہا کر دی تھی. ہانی اتنا تو جانتی تھی کہ یہ شخص اس سے کوئی خاص اچھا برتاؤ نہیں کرے گا، مگر اس قدر توہین آمیز رویہ اپنائے گا اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا. وہ خود کو جتنا بھی مضبوط ظاہر کر لیتی پر تھی تو وہ بھی ایک لڑکی جسے اس طرح کے لہجے ہرٹ کرتے تھے. ہانی کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی. تم بہت برے ہو سیاحان، تم ہو ہی اسی قابل کہ تم سے نفرت کی جائے. وہ لوگ پاگل ہی ہیں جو تم سے پیار کرتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں. میرے خاندان والے تمہارے خلاف جا کر تم جیسا بے حس اور پتھر دل شخص میں نے آج تک نہیں دیکھا. تم جیسے لوگ ہی ہوتے ہیں جو اپنی انا اور خود پسندی کی وجہ سے ساری زندگی کے لیے تنہا رہ جاتے ہیں. ہانی آنکھوں میں غصہ اور نفرت بڑے سیاح لہان کے سامنے آ کر کھڑی ہوتی، انگلی اٹھا کر اس کی اصل حقیقت سے واقف کرتے بولے تم اب جا سکتی ہو یہاں سے. سیاحل دبے لہجے میں داڑا تھا. ہانی کے الفاظ سے زیادہ سیاحان کو اس کے آنسو تکلیف دے رہے تھے. دانت پر دانت چڑھا کر دونوں کو سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کرتے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بیتے سیاحان جیسے ضبط کے آڑی مرحل سے گزر رہا تھا. ہانی جو پہلے سے ہی یہاں سے جانے کا ارادہ رکھتے تھے اس کے آگے سے پلٹی تھی جب اسی وقت بہت قریب سے اندھا دھند فائرنگ کی آوازیں آنے لگی تھی جنہیں سنتے ہانی کی بے احتیاط چیخ نکل گئی تھی. اتنی تیز اور بہت قریب سے آنے والی آوازوں پر ہانی بے انتہا خوفزدہ ہوتے بے دہانی میں واپس پلٹتے سیاحان کے قریب ہوئی تھی. یہ فائرنگ کون کر رہا ہے اور وہ بھی اتنے برے طریقے سے؟ مجھے باہر نہیں جانا، مجھے ڈر لگ رہا ہے. ہانی سیال کا بازو جکڑتی خوف کے زیر اثر اس کے قریب ہوئی تھی. باہر کی آوازیں تھی اتنی دہشت ناک اور دل دہلا دینے والی کہ ہانی کی ابھی تھوڑی دیر پہلے کی ساری دلیری ہوا ہو چکی تھی. وہ بھول چکی تھی ابھی جس شخص کے قریب وہ ہو رہی ہے تھوڑی دیر پہلے وہ اس سے ہی بہت باتیں سنا چکی ہے. یہاں کے باقی لوگوں کی طرح وہ اس طرح فائرنگ کی عادی بالکل نہیں تھی. اس نے تو اس طرح اپنے سامنے ایک بار بھی گولی کی آواز نہیں سنی تھی. آج اتنے قریب سے اور اتنی خوفناک آوازیں سننا اس کی جان نکال گیا تھا. ہانی اس وقت سب کچھ بلائے اپنے دشمن جس سے ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ نفرت کا اظہار کر چکی تھی کے ساتھ تقریباً چپکی کھڑی تھی. وہ اس قدر ڈری ہوئی تھی کہ اگر اس کا آواز چلتا تو سیاحان کی گود میں چڑھ جاتی. سیاحان ہانی کی کیفیت سمجھتے باہر جانے کا ارادہ ترک کرتے اس کے پاس ہی کھڑا رہا تھا. اس نے محسوس کیا تھا کہ ہانی کا پورا جسم ہولے ہولے لرز رہا ہے. اس کی نم آنکھیں اور زرد پڑتا چہرہ دیکھ سیاحان مزید خود کو بحث نہیں رکھ پایا تھا. وہ اس لڑکی کو خود سے دور تو رکھنا چاہتا تھا مگر تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا. سیاحل نے بازو پھیلا کر ہانی کو حصار میں لیتے اپنے سینے میں بیچ لیا تھا. وہ سمجھ گیا تھا اس وقت اس کی ڈری سہمی ہرنی کو اس کی کتنی ضرورت ہے اور کہیں نہ کہیں اسے خود بھی. آج نہ جانے سردار سیاحل مساحان کو کیا ہوا تھا کہ وہ خود سے کیے گئے تمام عہد بھول رہا تھا. اس لڑکی کے لیے دل میں موجود جذبے جس کو وہ ہمیشہ خود سے ہی چھپاتا آیا تھا آج ایک چھوٹے سے واقعے پر پوری آب و تاب سے باہر آنے کے لیے تیار تھا. ہانی کو قریب کرتے سیاحان کو لگا تھا نہ جانے کتنے عرصے بعد اس کے تڑپتے بے چین دل پر ہانی کی قربت جیسے کسی مرہم کا کام کر گئی تھی. ایک سکون سا سیاحان کے رگوں میں اتر گیا تھا. جن لمحوں سے دور بھاگنے کے لیے وہ اپنے دل تک کو چیر چکا تھا آج وہ انہی طلسماتی لمحوں میں جھگڑا کھڑا تھا. جس محبت کی طاقت کو وہ اگنور کرتا دھتکارتا آیا تھا آج اسی محبت نے غلط وقت پر اپنا جادو چلا دیا تھا. ہانی کو بھی جیسے اس وقت سیاحان کے سینے جیسے ہی کسی مضبوط قلعے کی ضرورت تھی. ہانی بہت زیادہ خوفزدہ ہوتی سیاحان کے سینے میں منہ چھپاتا باہر سے آتی آوازوں سے پیچھا چھڑوانے کے چکروں میں تھے. اسے لگ رہا تھا کہ آوازیں لمحہ با لمحہ اس کے قریب آ رہی ہیں. کچھ دیر پہلے جن آوازوں سے ہانی کو لگ رہا تھا کہ وہ شاید اپنے حواس کھو بیٹھے گی اب سیاحان کی کچھ کہتی دھڑکنیں سنتے باہر کا شور تو بہت پیچھے رہ گیا تھا. ہانی تو سیاحان کی مضبوط پناہ گاہ میں ایک عجیب سا تحفظ بڑا سرور محسوس ہوا تھا جیسے یہی ایک حقیقت تھی اس کی زندگی میں باقی سب فریب تھا. وہ دونوں ایسے ایک دوسرے کے قریب سحر زدہ سے کھڑے تھے کوئی یقین ہی نہیں کر سکتا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے انہیں دونوں کا کتنا بڑا جھگڑا ہوا ہے.
وہ دونوں نہ جانے کتنی ہی دیر ایسے ہی ایک دوسرے میں کھوئے رہتے، جب سیاحل کے موبائل کی آواز پر وہ ہوش میں لوٹے تھے۔ سیاحل نے فوراً کالر اٹینڈ کی تھی۔ ہانی نے اس سے دور ہونا چاہا تھا، مگر سیاحل خان نے ایسا نہیں ہونے دیا تھا۔ باہر جب آوازیں آنا کم ہو چکی تھی، جبکہ بے حال ہوتے حواسوں پر قابو پا کر ہانی نے اپنی پوزیشن پر غور کرتے شرم سے ڈوب مرنا چاہا تھا۔ وہ سیاحل خان کی باہوں میں تھی، وہ بھی صرف فائرنگ کی آواز سے ڈر کر اس کے قریب ہوئی تھی۔ ہانی کو خود پر جی بڑھ کر غصہ آ رہا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جو کچھ دن پہلے اس کے قریب آنے پر کسی اچھوت شے کی طرح اسے دھتکار چکا تھا۔ وہ کیوں اس شخص کی پناہوں میں آئی تھی؟ صرف اپنے درمیان موجود اس رشتے کی بنا پر۔ اگر سیاحل خان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ اس شخص کے قریب جاتی؟ ہانی نے خود سے سوال کیا تھا، جس کا جواب بھی آگے سے واضح تھا، یقیناً کبھی نہیں۔ تو کیا اس نے سیاحل خان سے جڑا اپنا رشتہ قبول کر لیا تھا؟ پہلے سیاحل خان کی فکر میں اسے بچانے کی خاطر یہاں تک آنا، اس کی باتوں پر ہٹ ہو کر آنسو بہانا، اور اب اس کے حصار میں تحفظ تلاش کرنا۔ ہانی کے اندر مختلف سوال سر اٹھانے لگے تھے، جن کا اس کے پاس اس وقت کوئی جواب نہیں تھا۔ نہیں، یہ مجھے اچانک کیا ہونے لگا ہے، یہ میرے لیے بہت غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں خود پر سے احتیاط کیوں ختم ہو رہا ہے؟ ہانی اپنی بے احتیاطی پر خود کو لعنت ملامت کرتی فون کان سے ہٹاتے سیاحل خان کا حصار توڑنے کے لیے اس کے چوڑے مضبوط سینے پر دونوں ہاتھوں کا دباؤ ڈالتی پیچھے ہٹی تھی، مگر سیاحل نے اپنی گرفت مضبوط کرتے اسے ہلکا سا جھٹکا دیتے اپنے مزید قریب کیا تھا۔ تمہیں نہ میری نفرت برداشت ہے اور نہ قربت، تم آخر مجھ سے چاہتی کیا ہو؟ سیاحل کی نظریں ابھی ہانی کے غصے اور شرم سے لال ہوتے چہرے پر تھی۔ چھوڑو مجھے، کچھ بھی نہیں چاہیے، میں پاگل ہوں بہت بڑی جو ایک سردار سیاحل موسیٰ خان کی مدد کرنے یہاں تک آگے، جسے کسی کی ضرورت ہی نہیں، جو مجھے اپنی باندی بنانا چاہتا، یا اس کے نزدیک میں ایک باندی سے بھی نیچے کی حیثیت رکھتی ہوں۔ وہ جو بنا کچھ بولے سیاحل کے حصار سے نکلنے کے لیے مسلسل مزاحمت کیے جا رہی تھی، ایک پل کے لیے رکا اسے جواب دیا تھا۔ ہانی کو خود ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے اس شخص کی باتیں اتنی ہرٹ کیوں کر رہی ہیں۔ ہانی کی باتوں پر سیاحل بھی خاموشی سے ہی کڑب سے دیکھ گیا تھا۔ مجھے لگتا ہے تم کافی زیادہ انٹرسٹڈ ہو میری باندی بننے میں، میں نے ایک بار بھی تمہیں اپنے بنانے کا ذکر تک نہیں کیا، ہر بار تم نے ہی یہ بات دہرائی ہے۔ اگر اتنا ہی شوق ہو رہا ہے تو بتاؤ، اب بھی اٹھا کر لے جاتا ہوں، میرے احتیاط سے تو واقفیت ہو ہی چکی ہو تم اب تک۔ سیاحل خان کی بات اور انداز پر ہانی کے دل کی دھڑکنیں تو بے قابو ہوئی تھی، مگر چاہنے کے باوجود بھی وہ چہرے پر پھیل جانے والی سرخی بھی نہیں روک پائی تھی۔ بیہودہ شخص، دل ہی دل میں اسے ایسے القابات سے نوازتے ہانی نے مزاحمت تیز کر دی تھی، لیکن اتنی کوشش کے باوجود وہ سیاحل خان کے حصار سے ایک انچ بھی ہل نہیں پائی تھی۔ سیاحل خان کے انداز سے لگ رہا تھا جیسے وہ اب بھی مزید کچھ دیر اسے اپنے پاس رکھنے کا خواہشمند تھا۔ جانے دو مجھے، کیا چاہتے ہو تم اب؟ ہمیشہ کی طرح یہ سننا چاہتے ہو کہ کتنی نفرت کرتی ہوں میں تم سے؟ تو سن لو، آج نہیں کرتی نفرت میں تم سے، تمہارے اتنے برے رویے کے باوجود بھی، کیونکہ میں ہانی اسجد بلوچ ہوں۔ میں نفرت بھی اپنی مرضی سے کرتی ہوں اور محبت بھی۔ تمہارے یا کسی کے بھی مجبور کرنے سے میرے جذبات نہیں بدلیں گے، چاہے تم خود کو میری نظروں میں کتنا ہی گرا لو۔ ہانی بھی جیسے اچانک پھٹ پڑی تھی۔ کچھ دیر اسے اسی طرح خاموشی سے دیکھتے اگلے ہی لمحے سیاحل نے ہاتھ بڑھا کر ہانی کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے اس کی بھیگی نم آنکھوں کو چھوا تھا۔ یہ لڑکی واقعی عام نہیں تھی۔ سردار سیاحل موسیٰ خان کے دل تک رسائی رکھنے والی لڑکی عام کیسے ہو سکتی تھی؟ ہانی سیاحل خان کی اس گستاخی پر اندر تک ہل گئی تھی۔ ایک طرف یہ شخص اسے نفرت سے دھتکار رہا تھا، تو دوسری طرف یہ عنایت۔ اب یہ کون سا نیا دھوکہ تھا؟ ہانی نے اپنے چہرے سے اس کے ہاتھ ہٹانا چاہے تھے، مگر سیاحل خان نے اسے اس بات کی اجازت نہیں دی تھی۔ سیاحل خان نے جیسے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ میں پہلے سے جانتا تھا کہ مجھ پر حملہ ہونے والا ہے، اور یہ بھی کہ کون کروانے والا ہے، مگر وہ شاید ابھی تک نہیں جانتے کہ سیاحل خان پر ہاتھ ڈالنا اتنا آسان کام کبھی نہیں رہا ہے۔ ابھی جو یہ فائرنگ ہو رہی تھی یہ انہی حملہ آوروں کی تھی۔ انہیں لگا شاید میں واپس جا رہا ہوں۔ میرے آدمیوں کے پہلے سے بنائے گئے پلان کے جھانسے میں آ کر انہوں نے میری گاڑی پر فائرنگ کی، جس کو میرا ایک آدمی آن چھوڑ کر بہت ہی ہوشیاری سے وہاں سے نکل آیا تھا۔ اتنی دیر یہ فائرنگ کا سلسلہ اسی لیے جاری رہا کیونکہ میرے آدمی نے بھی اس حملے کا بھرپور جواب دیا۔ جانتی ہو یہ حملہ کس نے کروایا؟ ہانی جو ششدر سے سیاحل خان کی باتیں سن رہی تھی، اس کی بات پر سوال انداز میں اس کی جانب دیکھا تھا۔
بلوچ خاندان ہے اور میرے قتل کی اس پلاننگ کا سرغنہ تمہارا بھائی میران بلوچ تھا، جو اپنی دشمنی نکالنے کے ساتھ ساتھ تمہیں مجھ سے چھٹکارا دلوانا چاہتا ہے۔ میں نے اس دن شہرام بلوچ کو فون کر کے اسی بات کا وارن کیا تھا کہ اگر مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو جنازہ بلوچ حویلی سے بھی اٹھے گا، اور میرے کہے کے مطابق آج میرے آدمیوں کے نشانے پر اس سازش کا سرغنہ معراج بلوچ تھا۔ جیسے جیسے ہانی سیاحل کی باتیں سنتی جا رہی تھی اس کے چہرے کی رنگت متغیر ہوتی جا رہی تھی۔ میران کی فکر میں کئی آنسو ہانی کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرے تھے۔ تم نے میرے بھائی کو، ہانی نفی میں سر ہلاتی ہولے سے بڑبڑائی تھی۔ اسے لگا تھا یہ شخص اس کے بھائی کو نقصان پہنچا چکا ہے۔ نہیں، کچھ نہیں کیا میں نے تمہارے بھائی کو۔ سیاحل موسیٰ خان نے ہانی عزت بلوچ کے صدقے اس کے بھائی کو اس کی زندگی بخش دی۔ سیاحل خان کی بات پر ہانی نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا یہ وہی سیاحل خان تھا جو ابھی کچھ ٹائم پہلے اسے بری طرح بے عزت کر رہا تھا؟ نہیں، یہ وہ شخص بالکل نہیں تھا۔ یہ تو کوئی احساس اور جذبات رکھنے والا پیارا سا انسان تھا جس کی آنکھوں میں ہانی نے اپنے لیے کچھ بہت خاص دیکھا تھا۔ سیاحل خان نے اس کے ہاتھوں خود پر حملہ کرنے آئے اپنے دشمن کو چھوڑ دیا تھا۔ سیاحل خان جس وجہ سے ہانی سے دور رہتا تھا، آج چند پل کے لیے ان کے درمیان آئے کمزور لمحے سیاحل خان سے سب کچھ کروا گئے تھے۔ کبھی کسی کو اپنی کسی بھی بات کی وضاحت نہ دینے والا سیاحل خان آج ہانی کے آگے سب کچھ بیان کر گیا تھا۔ ہانی نہیں جانتی تھی کہ وہ سیاحل خان کی زندگی میں کیا مقام رکھتی تھی، اس کی کیا اہمیت تھی۔ سیاحل خان کی زندگی میں وہ اکیلی اس شخص سے بہت کچھ کروا سکتی تھی۔ کتنے سالوں سے سیاحل خان اس لڑکی کی ذرا سی قربت کے لیے کتنا تڑپا تھا، مگر ہر بار ہانی کے قریب آنے پر سیاحل خان اسی وجہ سے اسے دھتکار دیتا تھا کہ کہیں اس کا پتھر دل موم نہ ہو جائے۔ لیکن آج اس کی کوئی احتیاط سرد مہری کام نہیں آئی تھی۔ ہانی نے اس کی تڑپتی روح کو کچھ دیر کے لیے اپنی قربت بخش کر جو احسان سیاحل خان پر کیا تھا، سیاحل خان موقع پر ہی اسے اس کے بھائی کی زندگی بخش اس بات کا بہت بڑا قرض چکا چکا تھا۔ تم تو نفرت کرتے ہو نا مجھ سے، پھر میری خاطر کیسے بخشا میرے بھائی کو؟ ہانی سیاحل خان کی باتوں میں اس قدر الجھ چکی تھی کہ وہ بھول گئی تھی کہ وہ ابھی بھی سیاحل خان کے ساتھ لگی اس کی باہوں میں کھڑی ہے۔ میں نے کبھی نفرت نہیں کی تم سے، ہاں، مگر اتنا جانتا ہوں کہ تم ضرور شدید نفرت کرو گی مجھ سے، آج نہیں تو کل، بس اسی دن کا انتظار ہے۔ سیاحل خان نے تلخی سے مسکراتے ہانی کو کچھ پل کے لیے خود میں زور سے بھیجتے اس کے ماتھے پر اپنے پرشدت ہونٹوں کا لمس چھوڑتے آزاد کر دیا تھا۔ سیاحل خان کے لمس میں موجود شدت ہانی کی دھڑکنیں بری طرح منتشر کر گئی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی، مگر اس کی الجھنے سلجھنے کی بجائے مزید الجھ چکی تھی۔ جانتا ہوں تمہارے دماغ میں میرے حوالے سے بہت سارے سوالات ہیں، آج جا کر اپنی انابی سے ہی پوچھنا، وہ آج تمہارے ہر سوال کا جواب دیں گی۔